برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی و پاکیزگی و کبریائی صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال۔ محترم حضرات، انسان اگر نیکی کرے اور کچھ عمل ایسا بھی ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں تو محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ انسان ایک طرف نیکیاں کرتا رہے اور دوسرے طرف وہ عمل بھی کرے تو اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں سب برباد۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے میں اس کے نیکیوں کو سب ضائع کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ تو ان اعمال کو جاننے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس عمل کو کرتے ہوں، ایک طرف ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، صدقہ خیرات کریں، سارے اچھے کام، قرآن کی تلاوت کریں، اور دوسرے طرف وہ عمل بھی کریں جس سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی رہتی۔ ایمان والے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو اس سے بچاتے بھی ہیں، اس سے دور رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، بہت سارا ایسا عمل ہے جس سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اعمال صالحہ اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں 8-10 عمل کا ذکر کروں گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی آیات یا قیامت کے دن کا انکار کرنے سے انسان کے نیک اعمال سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرے، اس کو نہ مانے، دل سے ایکسیپٹ نہ کرے، یا قیامت کے دن کا انکار کرے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی، بھلے ہی وہ زندگی بھر نیک عمل کتنا ہی نہ کیوں کرے، اللہ اس کے سارے نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ یہ دو چیزوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، قیامت کے دن کا انکار، اللہ کی آیتوں کا انکار۔ دلیل قرآن کریم پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 103 سے 105 کے اندر اللہ کا فرمان، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ لوگ یہی سوچتے رہے، یہی سمجھتے رہے کہ وہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کے ملاقات کا انکار کر دیا، یعنی قیامت کے دن کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ان کا کوئی عمل ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ایسے آدمیوں کے نام اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں قائم کریں گے جس نے قیامت کے دن کو جھٹلا دیا یا اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، یہ انسان کے نیک اعمال برباد کرنے کا پہلا سبب۔ نمبر 2، بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن ایک دلیل کافی ہے۔ دوسرا سبب نجومیوں کے پاس جانا۔ کوئی آدمی اگر نجومی کے پاس جاتا ہے اور اپنے کسی مسئلے کا حل اس سے پوچھتا ہے تو اس کے پاس جانے، اس سے سوال کرنے، اس سے کچھ پوچھنے کی وجہ سے اس کو اگر وہ مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اس کا نیک عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔
دلیل حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة رواہ مسلم، حدیث نمبر 2230۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو آدمی کسی نجومی کے پاس آئے یا کسی کاہن کے پاس آئے اور اس سے کوئی سوال کرے، اس سے اپنا کوئی مسئلہ پوچھے، کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، آ کر کے اس سے اپنے مسئلے کا حل پوچھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، ایسے آدمی کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ کتنا؟ 40 رات۔ جو آدمی اس کے پاس گیا اپنے مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے، تو اس کے بعد سے 40 راتوں کی وہ نماز ہی نہیں قبول ہوتی۔ کتنا ہی نماز کیوں نہ پڑھے، نفلی یا فرض کچھ بھی پڑھتا رہے، اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری دلیل میں ہے باقاعدہ کفر کیا، من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ صحیح الجامع للالبانی، حدیث نمبر 5939۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کاہن یا نجومی کے پاس آئے اور اس کی بتائے ہوئی باتوں کی تصدیق بھی کر لے، مان لے، ہاں جو اس نے کہا یہ صحیح ہو سکتا ہے، یہ میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آ رہا، تو اللہ کے نبی نے کہا اس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہوئی شریعت کا اس نے انکار کیا، کفر کیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر دیا جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ کاہن نجومی کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ جو اسٹیشنوں پر یا سڑکوں پر بیٹھ کر کے ہاتھوں کی ریکھائیں دیکھ کر کے بھوی سواری کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کی یہ ریکھا بتلاتی ہے آپ کے اوپر فلاں سنکٹ آنے والا ہے یا آپ کے اوپر فلاں آدمی کا خطرہ ہے، یہ اس طرح کی ریکھائیں ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں یہ پریشانی، یہ مصیبت ہے، یہ آپ کو یہ خوشخبری آنے والی ہے۔ ارے غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، وہ کاہن یا نجومی ہاتھ کی ریکھاؤں کو دیکھ کر کے اگر وہ بتا دے، اگر آپ اس کو مان لو، تصدیق کر لو، تبھی تو آپ نے نبی کا انکار کیا، تبھی تو ایسے آدمی کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، یہ نجومیوں کے پاس جانے سے انسان کے نیک اعمال بھی برباد، یعنی اب آدمی 40 دن نماز پڑھے، نماز قبول نہ ہو تو اس کی نیکیاں برباد ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اسی لیے اپنے آپ کو بچائیے میرے بھائیو، نجومیوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روکیے، جو جاتا ہے اس کو بھی روکیے، اس کے ایمان کی بھی حفاظت کروائیے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، تمہارا ایمان درست نہیں ہے کہ اس طرح کے آدمی کے پاس جا کر کے اپنے مسئلے کا حل پوچھتے ہو۔ نمبر 3، اعمال صالحہ کے برباد کرنے والے تیسرا سبب جو ہے قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون نافذ کیے ہیں، مثال کے طور پر چوری اگر کوئی کرے تو چوری کی سزا اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، کوئی زنا کرے تو زنا کا سزا اس کو مطلب ہے کوڑے برسانے کا ہے یا رجم کرنے کا سزا ہے، یا اسی طریقے سے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے، بعض خواتین پردے کو ناپسند کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بھی حکم نازل کیا ہے، اگر کسی مسلمان نے اس کے ایک قانون پر بھی ناپسند کیا، ناگوار لگا، اس کو اچھا نہیں سمجھا، اس کی وجہ سے بھی اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ دلیل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، پارہ نمبر 26 سورہ نمبر 47 سورہ محمد آیت نمبر 9، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کو ناگوار سمجھا، یعنی اللہ کے نازل کردہ قوانین کو انہوں نے ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو سب برباد کر دیا، ان کی نیکیاں برباد کر دی۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، قرآن کو دل سے ماننا، اس کے ایک ایک حرف کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو،
اس میں کچھ غلط نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کو اس کو دل سے تصدیق کرنا ہے، ماننا ہے، اس کے ایک قانون کو بھی کہ نہیں یہ عورتیں یہ سمجھیں کہ پردے کا قانون ہمارے لیے کیوں ہے، ہم کو آزادی نہیں ہے کھلے عام گھومنے کی یا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کی کیوں ہے؟ اگر آپ اس کو ناپسند کرو صرف اس کی وجہ سے انہیں کیا برباد۔ یہ تیسرا عمل۔ نمبر 4، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے چوتھا عمل، نماز عصر کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دینے سے بھی انسان کے سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں نماز کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر چھوڑتے رہتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کو پابندی سے وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن نماز عصر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 238 کے اندر اللہ کا فرمان، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں باادب کھڑے ہوا کرو۔ یہاں بیچ والی نماز سے مراد کوئی اور نماز نہیں ہے، تمام مفسرین کا کہنا ہے اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ خود ایک حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں الصلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تمام نمازوں کی حفاظت، لیکن بیچ والی نماز کی خصوصی طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عصر کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کا کتنا بڑا خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے۔ بخاری کی 2 حدیثیں سنیے آپ۔ بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما اطر اہلہ ومالہ، رواہ البخاری حدیث نمبر 552۔ جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، تو ایسے ہے جیسے اس آدمی سے اس کے پورے مال و دولت، اہل و عیال، گھر سب کچھ چھن گیا، لوٹ لیا گیا۔ اگر آپ کے گھر کو لوٹ لیا جائے، آپ کے اہل و عیال کو چھین لیا جائے، پورا مال و دولت پہ سب قبضہ کر لیا جائے، پورا بہت بڑا خسارہ ہے کہ نہیں خسارہ؟ میرے نبی نے کہا جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے نا، تو ایسے ہے جیسے اس کے پورے مال و دولت، اہل و عیال، گھر بار سب کچھ چھین لیا گیا اور لوٹ لیا گیا۔ اتنا بڑا خسارہ ہے نماز عصر، یہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ خسارہ تو اہل و عیال اور گھر کا۔ دوسری حدیث بخاری ہی کی ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، رواہ البخاری حدیث نمبر 553۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے عصر کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، اس کے زندگی بھر کے سارے اعمال سب برباد ہو گئے۔ فقد حبط عملہ، اس کے سارے نیک اعمال سب برباد ہو گئے۔ میرے بھائیو، تو یہ عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں سب برباد ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیو، نمازوں میں سستی مت کیجیے، تمام نمازوں کی حفاظت کیجیے، اور خاص طور سے عصر کی نماز کو پابندی سے ضرور وقت پہ پڑھیے، ورنہ اگر آپ اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا خسارہ آپ کو یہ سب جھیلنا پڑے گا کہ جب جو آپ کا سب کچھ لٹ گیا اور اعمال بھی سب برباد ہو گئے۔ یہ چوتھا سبب۔ نمبر 5، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے 5واں عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھا کر کے یہ کہے کہ اللہ کی قسم فلاں آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یہ زبان سے یہ کلمہ نکالنا، قسم کھا کر کے یہ کہنا کہ اللہ فلاں آدمی کو کبھی نہیں معاف کرے گا، انسان میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اسی آدمی کے سارے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، بہت بڑا مجرم ہو، ظالم ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، زندگی میں صرف پاپ ہی پاپ کیوں نہ کیا ہو، اللہ نے خود قرآن میں اپنے بندوں کو کہا نا امید مت ہونا۔ قرآن اٹھائیے میرے بھائیو، کتنا بڑا ظالم گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ 12 نمبر 24 سورہ نمبر
53 اللہ کا فرمان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجیے، میرے بندوں کو آپ بتا دیجیے۔ کیا بتا دیجیے؟ کہ اللہ کہتا ہے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم و زیادتی کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت، مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ کیوں؟ وہ غفور الرحیم، بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ دیکھیے اللہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں۔ میرے بندوں کو اے نبی آپ کہہ دیجئے جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہو، کتنا بھی گناہ کیوں نہ کیا ہو اپنے اوپر، وہ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اب کوئی آدمی اگر قسم کھا کر کے کہے نہیں اللہ تمہارا گناہ اتنا بڑا، اللہ کی قسم تم کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، اللہ اس کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ دلیل حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2621 نمبر کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک آدمی نے قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم فلاں آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان، یہ کون ہوتا ہے جو میرے بارے میں قسم کھا کر کے کہے کہ میں فلاں آدمی کو کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اللہ نے کہا قد غفرت لفلان واحبطت عمله، چلو میں نے اس فلاں آدمی کو تو میں نے معاف کر دیا، اس کے سارے گناہ کو میں نے بخش دیا، لیکن میں نے تیرے سارے نیک عمل کو برباد کر دیا۔ اللہ خود کہتا ہے قد غفرت لفلان، میں نے فلاں کو جس کے بارے میں تو قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا، لیکن تیرے سارے نیک اعمال کو میں نے برباد کر دیا۔ یہ عمل میرے بھائیو، اسی لیے زبان سے کبھی بھی، دنیا میں بہت بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں، کوئی کتنا بھی گناہ نہ کیا ہو، اللہ کی رحمت سے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ تو یہ 5واں سبب۔ نمبر 6، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے 6واں سبب ہے ریاکاری۔ ریاکاری سے بھی انسان کے نیک عمل سب برباد ہو جاتے ہیں۔ دکھاوے کے طور پر تو سب نیک عمل کرتا ہے، ہاں بڑا نمازی ہے، ہاں دیکھو اللہ کے راستے میں بڑا صدقہ کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، جو بھی ہے سارا نیک عمل کرے، لیکن اگر اس کی نیت درست نہیں ہے، دکھاوا آ گیا، لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش ظاہر ہو گئی کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ ہاں بڑا سخی ہے، یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا نمازی ہے، یہ دکھاوا، یہ ریاکاری اگر تمہارے اندر آ گئی، تم زندگی بھر نیک عمل کرو، کوئی فائدہ نہیں، نیک عمل کرتے رہو، نیک عمل سب برباد ہو جائیں۔ دلیل حدیث الصحیحہ للالبانی کی حدیث، حدیث نمبر 951، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، بے شک میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف جس بات کا مجھے ڈر ہے، جو میں محسوس کر رہا ہوں، جس بات کا خوف ڈر، وہ شرک اصغر کا ہے۔ قالوا ما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ دیکھیے شرک سب سنتے ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر بھی ہوتا ہے، بڑا شرک چھوٹا شرک۔ تو اللہ کے نبی جس بات سے ڈر رہے تھے وہ شرک اصغر سے، میں تمہارے اوپر شرک اصغر کا خوف بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ صحابہ نے جب پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے بیان فرمایا الریا، وہ ریاکاری، شرک اصغر۔ دیکھیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا، تو ریاکاری کرنے والوں کو اللہ کہے گا کہ تم لوگ انہی کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے تم دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے، انہی کے پاس جاؤ، دیکھو تمہارے عمل کا کوئی وہ بدلہ دیتے ہیں۔ کوئی بدلہ دے سکتا ہے میرے بھائیو؟
کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ ریاکاری ایسا عمل ہے کہ انسان کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، پارہ نمبر 3 سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کر کے برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی ریاکاری کے طور پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ نہ تو اس کو اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا ریاکار لوگوں کے لیے کہ اس کے مال کی مثال، ریاکار لوگوں کے مال کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، آسمان سے زوردار بارش ہو اور اس پتھر پہ سے وہ مٹی صاف ہو جائے، اس کو ختم کر دے۔ تو یہ ریاکار لوگ ایسے ہیں کہ یہ نیکیاں بھلے ہی کرتے ہیں، ان کے نیکیوں کا کوئی فائدہ انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ جیسے پتھر پر کوئی آدمی اگر بیج ڈالے، فصل کے پیداوار کے لیے امید رکھے، ہلکی سی بارش ہو زوردار، اس مٹی کو بہا لے جائے، ویسے ریاکار لوگ کتنا بھی عمل کیوں نہ کریں، سب بیکار، فائدہ نہیں ہے دکھاوے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یہ چھٹا عمل۔ نمبر 7، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے 7واں عمل ہے تنہائی میں چھپ کر کے خلوت میں محرمات کا ارتکاب کرنا، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا۔ بہت سارے لوگ میرے بھائیوں لوگوں کے سامنے تو غلط کام نہیں کرتے، لیکن جب موقع پاتے ہیں کمرے کے اندر یا رات کے اندھیرے کے اندر تاریکی میں چھپ کر کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو جو آدمی تنہائی میں چھپ کر کے اگر حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے میرے بھائیوں، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس کے نیکیوں کو اڑا دے گا۔ کیسے اڑائے گا؟ ہوا میں اڑتے ہوئے جو ذرات ہوتے ہیں نا، ویسے اڑا دے گا۔ دلیل حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4245۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، یعنی ان کی نیکیاں جو ہوں گی تہامہ پہاڑ کے مانند اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ اللہ کے نزدیک ان کی ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آخر یہ کون لوگ ہوں گے؟ ذرا آپ ان کے بارے میں کھل کر کے بتا دیجئے، واضح کر دیجئے، کہیں لا علمی میں ہم بھی ایسے لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں کہ ہمارا بھی سب نیک عمل جو ہو سب برباد ہو جائے۔ ان کے بارے میں آپ وضاحت کر دیجئے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی قوم سے ہوں گے، وہ راتوں کو اسی طرح قیام کریں گے جس طرح تم قیام کرتے ہو، لیکن جب رات کے اندھیرے میں، رات کے تنہائیوں میں جب انہیں اللہ کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی نا تو اس سے اپنے دامن کو وہ نہیں بچائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں جو ہوں گی اللہ ان کو ذروں کی طرح اڑا دے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں میرے بھائیوں، رات کے اندھیرے میں یا کمرے کی تاریکی میں جب اکیلے میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، کتنے غلط کام کا ارتکاب کرتے ہیں، موقع کا تلاش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ کی حرام کردہ، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، یہ حرام ہے، جو سب کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں، وہ موقع کے تلاش میں رہتے ہیں، چھپ کر کے کرتے ہیں، تنہائیوں میں کرتے ہیں۔ اور یہ تنہائی میں، رات کے تاریکیوں میں چھپ کر کے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے اللہ ان کے نیکیوں کو ایسے ہوا میں اڑا دے۔
اسی وجہ سے میرے بھائیوں اپنے آپ کو ہم اور آپ کو اس سے بھی بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے بھی سب نیک اعمال برباد ہو جائیں۔ تو یہ ساتواں عمل کہ چھپ کر کے تاریکیوں میں گناہ کرنا، اس سے بھی نیک اعمال سب برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8 نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے 8واں عمل جو ہے وہ ہے اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا، حقوق العباد۔ یعنی کوئی آدمی اگر دنیا میں کسی بندے کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے یا ظلم کا نشانہ بنایا ہے اور مرنے سے پہلے اس سے معافی نہیں مانگا، اس کو ستایا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، پریشان کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، جو بھی ہے، اس کی وجہ سے اس کے قیامت کے دن اس کے نیک اعمال سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں جس کے ساتھ آپ ظلم کیے رہیں گے نا، ایک ایک کر کے سب لوگ آئیں گے اور آپ کی جو نیکیاں ہوں گی سب لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائے گا، لو اس کے نیکیوں میں سے تمہارے گناہ جتنا ظلم کیا تھا نا اس کے حق کے مطابق اتنا نیکی لے لو۔ دلیل حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2581، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے 2418 نمبر کی حدیث۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی نے سوال کیا، تدرون ما المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس ملا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ضروریات زندگی کا سامان نہ ہو، یعنی زندگی گزر بسر کرنے کا سامان نہ ہو، پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، ہمارے نزدیک مفلس وہی شخص ہے، اسے مفلس کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، نماز، روزہ، صدقہ خیرات، یعنی نماز بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، روزہ بھی ہوگا، ساری چیزوں کو لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ یہ طرح طرح کے گناہ جو دنیا میں وہ بندوں کے اوپر یعنی اللہ کے بندوں پر کر کے آیا ہوگا، اس کی وجہ سے قیامت کے دن دوسرے لوگ جب آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو نیکیاں ہوں گی، ایک آدمی آئے گا کہے گا اللہ لتمنی ھذا، اس آدمی نے مجھے تماچا مارا تھا، اللہ کہے گا تو اسی کے بقدر اس کے نیکیوں میں سے نکال لے۔ ایک آدمی آئے گا کہے گا شتمنی ھذا، اللہ اس نے مجھ کو میری ماں بہن کی گالیاں دی تھی، وہ آدمی سے بھی اللہ کہے گا تو بھی اس کے گٹھی میں سے نیکیوں میں سے نکال لے۔ ایک ایک کر کے آئیں گے سب لوگ، کوئی کہے گا میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، پھر بھی کچھ لوگ بچے رہیں گے، پھر آئیں گے، اللہ کہے گا اس کی نیکیاں تو سب ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں تب کیا ہوگا؟ جو کچھ لوگ بعد میں بھی آئیں گے اللہ ان کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ اللہ کہے گا ایسا کر، تو اپنا گناہ اس کے اوپر لاد دے، یعنی جو تیرے اوپر اس نے ظلم کیا تھا تو اپنا گناہ اس کے اوپر لاد دے، جتنے لوگ بچیں گے اس کے گناہ کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، پھر اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں دیکھیے زندگی بھر کے سارے نیک اعمال برباد ہوئے کہ نہیں ہوئی؟ یعنی نیکیاں بہت کیا ہوگا، لیکن جو بندوں کا حق مارا ہوگا، ستایا، تکلیف دیا ہوگا، پریشان کیا ہوگا، تو ایک ایک کر کے آئیں گے، ساری نیکیاں لے کر کے چلے جائیں گے۔ اسی لیے مرنے سے پہلے، دنیا چھوڑنے سے پہلے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ حقوق العباد یعنی جو بندوں کا حق ہوتا ہے اس کو ادا کر دے، معاف کروا دے۔ کسی کا کچھ بھی لیے ہو، زمین جائیداد، پیسہ روپیہ، مال دولت، اس کو واپس کر دو، ورنہ دنیا میں تو وہ بندہ نہیں پایا، آخرت میں اللہ ضرور بدلہ دلوائے۔ تو یہ سارے بہت سارے عمل ہیں، جمعہ کے خطبے میں نے آج 8 عمل کا ذکر کیا ہے میرے بھائیوں، کہ ان عمل کی وجہ سے انسان اگر نیکیاں بھی کرے تو اس کے نیک عمل سب برباد ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ اپنے آپ کو انسان
اپنے آپ کو ان اعمال سے بچانے کی کوشش کرے جس سے اس کے اعمال محفوظ رہیں، سیف رہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے نیک اعمال برباد ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ان 8 عمل سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل کلی عنایت فرما۔ اللہ ہم میں سے جو تنگ دست ہیں تو ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔